میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں ایک ممبر کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. جو میری حیثیت ہے وہی حیثیت آپ سب لوگوں کی ہے. جو میری جان ہے اسی طرح کی آپ سب لوگوں کی جان ہے. کسی کی جان قیمتی نہیں ہے, سب برابر ہیں. کسی کا خون قیمتی نہیں ہے, سب کا خون برابر ہے. یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں. ہم نے وہ روایتی سیاست, وہ بڑا چھوٹا, وہ بڑی برادری کا, وہ چھوٹی برادری کا, یہ تمام چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مکمل چارٹر آف ڈیمانڈ ہونے تک حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے, اور ان مذاکرات کرنے کے پیچھے آپ لوگوں کا, پورے کشمیر کے لوگوں کا, اور خاص طور پہ بیرون ملک جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں, جو ہم وقت ہمارے لیے وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں اور ہماری بات کو دنیا میں لے کے جاتے ہیں, ہم ان کو کبھی نہیں بھول سکتے. ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی مشاورت لیتے ہیں. آج جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, ہم نے اس شہر کے اندر 3 قیمتی جانیں قربان کی ہیں. یہ جو سہولت آپ نے لی ہے, سستا آٹا, سستی بجلی, یہ حکمران کسی بھی صورت آپ کو نہیں دینا چاہتے تھے. یہ سہولت آپ لوگوں نے اپنے زور بازو لی ہے. یہ کسی کا آپ پہ احسان نہیں ہے. ہاں, اگر احسان ہے تو ان 3 شہیدوں کا احسان ہے, ان کے خون کا آپ کے اوپر قرض ہے, ان کے خون کا آپ کے اوپر احسان ہے. آپ لوگوں نے حاصل کر لیا ہے. اس سہولت کو ختم کرنے کے لیے اس ریاست کے اندر ایک کالا قانون لایا گیا, جس کو ہم صدارتی آرڈیننس کے نام سے پہچانتے ہیں, اور ہم اسے کالا قانون کہتے ہیں. وہ کالا قانون کیا ہے, میری بات پہلے سمجھو, پھر ہم اس سے آگے چلیں گے. اس ریاست کے اندر ایک قانون موجود ہے, جس قانون کے تحت اس ریاست کا نظام چل رہا ہے, اور اس ریاست کے نظام کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے کہ جب کوئی شخص روڈ بند کرتا تھا یا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا تھا, تو ریاست کا, ضلع کا ڈپٹی کمشنر قانون کے مطابق اس کو سزا و جزا دینے کا حق رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. کیا یہ قانون موجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ موجود تھا نا ریاست کے اندر. تو اب میں ان حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ریاست کے اندر ایک قانون موجود ہے, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے یہ کالا قانون جو ہے دوبارہ اس عوام کے اوپر لایا؟ یہ لانے کا مقصد صرف اور صرف جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو زیر بار کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے لایا گیا. یہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کوئی احتجاج کرنا ہے, آپ کے ساتھ کوئی کہیں سے زیادتی ہوتی ہے, تو آپ پہلے زیادتی کرنے والے کے پاس جائیں گے, اسے درخواست دیں گے کہ جناب ڈپٹی کمشنر, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے, آپ ہمیں اجازت دیں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے یہ جان بوجھ کے جو کالا قانون لایا گیا, اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے. پہلا مقصد, آپ نے جو سہولت حاصل کی ہے اس سہولت کو ختم کرنا. اور میں زندہ رہا یا نہ رہا, ایک بات ذہن میں رکھنا, سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ آپ کی اس شناخت کو خراب کرنا ہے. کیا کبھی اس شناخت کو خراب ہونے دو گے؟ اس کی حفاظت کرو گے؟ انشاءاللہ. اس کا دفاع کرو گے؟ انشاءاللہ. کھڑا کر کے بتاؤ, اس پرچم کی حفاظت کرو گے؟ پنجابی کو پنجابی مانا جاتا ہے,
बलोची को बलोची माना जाता है, सिंधी को सिंधी माना जाता है, पठान को पठान माना जाता है। हमारी अलग रियासत है, हमारी अलग शनाख्त है। मैं कश्मीरी हूँ, आप कश्मीरी हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं तो किसी को ये बात बुरी क्यों लगती है? जब मैं ये कहता हूँ मेरी अलग रियासत है, मेरी अलग रियासत का ये परचम है, तो किसी को ये बात क्यों बुरी लगती है? हमें किसी मुल्क के साथ, किसी अदारे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी अपना मुल्क, हमारी अपनी रियासत, उसका एक निजाम है, उसकी एक असेंबली है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरा एक निजाम है। हम किसी भी सूरत अपने निजाम को डीरेल नहीं करने देंगे। मैंने बारहा ये बात कही, ये जैसा निजाम है, ये लूला लंगड़ा निजाम है, जैसी असेंबली है, जैसे मेम्बरान असेंबली हैं, ये हमारे मेम्बरान असेंबली हैं। हमने इन्हीं में रहते हुए, इसी निजाम में रहते हुए इनको ठीक करना है।